آپ نے شروع میں ہی چودھری اسلم صاحب کا ذکر کر دیا تھا، کیسے تعلقات تھے سر؟ باقی جس طرح ایک انسانیت یا دوستی ہوتی ہے نا، اس میں میری وہ بہت عزت کرتے تو میں ان کی بھی بہت عزت، ان کی فیملی کی عزت کرتا ہوں. بھائی تھے میرے، شہید ہوئے اور ان کے قاتلوں کو بھی ہم نے انجام تک پہنچایا. ہاں جی، مہران ٹاؤن والے اس پہ آتے ہیں. آپ نے غالباً مہران ٹاؤن سے ہی ان قاتلوں کو جہنم حاصل کیا. جو یسنتا والے کیس میں یہ تھا کہ جو دلدار چاچا تھا نا، یہ بوبی کا سسر تھا. اوہ، کون بوبی؟ بوبی وہ جس نے امجد صابری صاحب کو شہید کیا جی تھا. جی جی. اور یہ بہت پرانا جہادی تھا، یہ سلیپر سیل کا ہیڈ تھا. 24 والے کیس تک ہم پہنچے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک ٹھیکیدار کے ذریعے پہنچے جو ڈی ایچ اے میں ایک بنگلے پہ کام کرتا تھا، جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ تھا. آپ کی ہائی پروفائل کیسز کی بات ہوتی ہے تو پھر دیگر افسران کا بھی نام آتا ہے. آپ نے شروع میں ہی چودھری اسلم صاحب کا ذکر کر دیا تھا، کیسے تعلقات تھے سر؟ ایک پروفیشنل تعلقات ہوتے ہیں اور ایک دوستی والے ہوتے ہیں. سچ پوچھے تو میرے ان سے پروفیشنلی تو شاید تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے، لیکن ایز اے برادر، ایسے دوست، ایسے بھائی، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ہمیشہ میری عزت کرتے تھے. وہی میرے بارے میں کہتے تھے کہ عمر کو کوئی چیز مل گئی نا تو یہ بوری کی، وہ کہتے ہیں نا، دھاگے کا ایک سرا پکڑ لیا تو پوری بوری ادھڑ دے گا. تو میں ان کو یہ کہتا تھا، میں نے کہا کہ آپ میرے سے الگ ہو چلتے ہیں، اس لیے بس ایک پروفیشنلی ہم دونوں کی ایک الگ الگ طریقہ، ان کا اپنا طریقہ کار تھا، میرا اپنا طریقہ کار تھا. باقی جس طرح ایک انسانیت یا دوستی ہوتی ہے نا، اس میں میری وہ بہت عزت کرتے تو میں ان کی بھی بہت عزت، ان کی فیملی کی عزت کرتا ہوں. بھائی تھے میرے، شہید ہوئے اور ان کے قاتلوں کو بھی ہم نے انجام تک پہنچایا. ہاں جی، مہران ٹاؤن والے اس پہ آتے ہیں. آپ نے غالباً مہران ٹاؤن سے ہی ان قاتلوں کو جہنم حاصل کیا اور انہی کو پیچھے آپ گئے. وہ کیا طریقہ کار تھا، کیسے ہوا اور کس طرح سے ان کو پکڑا؟ دیکھیں، اس کے 2 ایپیسوڈ ہیں. یہ جب بوبی کیپری کا کیس ہوا، اس سے علاوہ یہ بیسیکلی لشکر جنگی کا کہیں گے سارا، کیونکہ آپ لوگوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ کریک ڈاؤنس کیے تھے. دیکھیں ہم یہ بھی، اس کا میرا اس چیز پہ بڑا اختلاف ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے جب اس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، جو بھی انکاؤنٹر میں مارا جائے اس کو کہتے ہیں کہ کمانڈر مار دیا گیا. وہ بھائی اگر سارے کمانڈر مار دیے تو پھر ورکر کون سا تھا؟ تو آپ جس کا جو پروفائل ہے اس کو اتنے ہی رہنے دیں. جو یسنتا والے کیس میں یہ تھا کہ جو دلدار چاچا تھا نا، یہ بوبی کا سسر تھا. کون بوبی؟ بوبی وہ جس نے امجد صابری صاحب کو شہید کیا تھا. اور یہ بہت پرانا جہادی تھا، یہ سلیپر سیل کا ہیڈ تھا. اسی نے وہ پہلی گاڑی تیار کی تھی جو اس کو چودھری اسلم صاحب کے گھر پہ بھیج کے خود کا شملہ کیا، اور دوسری گاڑی بھی اسی نے تیار کی تھی جس میں چودھری صاحب شہید ہوئے. یہ بہت اتنا لو پروفائل پلمبر بن کے جیتا تھا، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا. ہمیں بھی اندازہ بعد میں ہوا کہ یہ اصل تو ماسٹر مائنڈ یہ تھا. تو یہ ایکسپلوزیو ایکسپرٹ تھا. اس کی جس گھر میں مہران ٹاؤن والوں میں مارا گیا، یہ اسی گھر میں دونوں گاڑیاں تیار ہوئی. اور سر پہنچے کیسے آپ لوگ وہاں تک؟ جہاں تک مجھے پتہ چلتا ہے کہ چودھری صاحب جب حیات تھے تو یہیں اسی ایریا سے کال ٹریس کی گئی تھی. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر ایک کا کام کرنے کا اپنا ایک انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے. کہانی بنانے میں تو میں بھی بڑی لمبی چوڑی سے، لیکن جو میں نے بتایا نا ہمارا طریقہ کار ہے، ہم بہت باریک چیز سے لے کے چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اس کے پیچھے. اس کیس تک 24 والے کیس تک ہم پہنچے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک ٹھیکیدار کے ذریعے پہنچے جو ڈی ایچ اے میں ایک بنگلے پہ کام کرتا تھا، جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ تھا. ماسٹر مائنڈ سے مراد یہ کہ وہ اس کے ساتھ تھا. اگر میں کہوں 6 تھے، 6 کے 6 ماسٹر مائنڈ، تو ایسا نہیں ہوتا. وہی سی ٹی ڈی کے اوپر ہم خود کا حملے میں ملوث تھے. وہی ٹیم تھی جن نے چودھری صاحب کو شہید کیا. انہی کے اندر وہ کامران پولیس والا تھا جو صاحب کا گن مین تھا، جو اس لنک نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا. سروس سے پہلے وہ ایک کلدن تنظیم کے ساتھ تھا، پولیس میں آیا، نیوٹرل ہو گیا، نارمل ہو گیا. آخری دنوں میں اس کو پھر یہ جراثیم پیدا ہو گئے، تو اس نے پوری ان کو ریکی کرا دی، پوری پلاننگ کرا دی. اور اسلم صاحب کے ساتھ ہی وہ شہید ہو گیا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ آج اٹیک ہونا ہے، شاید وہ بچ جاتا. اچھا. اس کے بعد جب انکوائری اس میں کلیئر ہو گیا، کیونکہ اسی گروپ کا جو لیڈر تھا وہ پہلے کسی اور نے ٹارگیٹ کلنگ میں مار دیا تھا. یعنی چودھری صاحب کے حملے کے اندر جو لوگ ملوث تھے، ان کا ایک لیڈر تھا جو قیوم آباد میں رہتا تھا، وہ اور چودھری صاحب کا جو گن مین تھا، یہ دونوں بچپن کے دوست بھی تھے. اور اس کی نصیحت تھی کہ وہ جو کلدن تنظیم کا لڑکا مارا جا چکا ہے، کیا کہ جب بھی کبھی مروں تو میری قبر اس کے ساتھ بنانا. جب یہ واقعہ ہو گیا، کہیں کافی سال عرصہ گزر گیا، جب ہم نے لوگ پکڑے، یہ بات سامنے آئی، تو ہم باقی دیکھنے گئے تھے، دونوں کی قبریں ساتھ بنی ہوئی تھیں. تو اس نے خود ان کو اسلم صاحب کو شہید کرا. ریکی ساری اس نے کرائی، لیکن اس دن اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن وہ آیا اور اللہ نے اس کو اس جگہ پہنچا دیا. تو یہ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس انفارمر. ہاں جی، دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس بات کو میں یہیں روکتا ہوں، ایک پیچھے چلتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں ایک چور ڈکیت ہوتا ہے، اس میں انفارمر مل جاتا ہے آپ کو. سیکٹیرین کلنگ میں بھی کوئی نہ کوئی انفارمر مل جاتا ہے.
چیٹنگ فراڈ میں بھی آپ کو انفارمر مل جاتے ہیں جی، کیونکہ اس سے آپ کی جان و خطرہ نہیں ہوتا, اس کو مفاد ہوتا ہے پیسے کا. صحیح ہے. انفارمر یہ جو کہتے ہیں پولیس میں کرپشن, یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو انفارمیشن دینے آتا ہے, جو انفارمر ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی فنڈ ہوتا ہے؟ کیا اس انفارمر کو کوئی ثواب مل رہا ہے؟ جو نہیں. کیا اس انفارمر کو کوئی بینیفٹ ہے؟ یا تو وہ اپنی دشمنی میں آ کے آپ کو انفارمیشن دے دے تو وہ شاید 1% ہوں گے, لیکن جو بینیفٹس کے لیے آتا ہے ظاہر ہے اس کو امید ہوتی ہے پیسے دو مجھے, وہ کہاں سے دے پولیس والا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو پولیس والا لے رہا ہے, ہم مانتے ہیں کہ پولیس کرپشن کرتی ہے, ہم سب اس میں انوالو ہیں, کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. کوئی بولتا ہے بہت پارس ہوں تو 5% بھی نہیں ہوں گے, میں کلیئر بول رہا ہوں آپ کو. لیکن اس سسٹم کو چلانے کے لیے, اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو انفارمر اور یہ سورسز اور یہ سب کچھ پان, جیلوں میں جو لوگ بند ہیں, میں نے کراچی کا سب سے بڑا سیریل کلر کا جو انفارمیشن تھی مجھے جیل سے ملی تھی, اس وقت آئی جی جہانگیر مرزا صاحب تھے, اس نے بندے نے بہت بڑی انفارمیشن دی, اس نے بہت بڑی ڈیمانڈ کی 3 ملین کی کہ مجھے 3 ملین دو. تو یہ پولیس والوں کی یہ ٹارگیٹ کلنگ سیریز میں ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو بندے پکڑاتا ہوں. تو میں جہانگیر مرزا صاحب کے پاس گیا, ایسے آئی جی بھی گزرے ہیں, انہوں نے اسی پر نوٹیفکیشن کرایا, انہوں نے کہا جی آپ سے بات کر لیں جا کے, وہ گینگ ختم ہوا. اب میں واپس اسی جگہ آتا ہوں, میں کہاں بات چھوڑ گیا تھا, چودھری صاحب پہ آیا انفارمیشن اور کس طرح پکڑا. تو یہ بوبی کیپری کا جو سلسلہ تھا چلتے چلتے پھر اس کی سسر تک, اور پھر یہ آگے پورا نیٹ ورک کھولا. پھر چودھری سلم صاحب والے کیس میں وہ شہید ہو گئے, اور جو شہید ہو گئے اس کے بعد پھر عطا الرحمان جو نیم بخاری اور ان کا ایک دوسرا ساتھی چودھری عامر یہ جو بھی تھا, وہ سارے اس وقت ڈالمیا میں موجود تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انویسٹیگیشن میں جتنا ٹائم گزرتا ہے نا اتنی ایویڈنس کمزور ہوتی ہے, لنک سے نہیں جڑ سکتے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی پہ جاتے ہیں, تعداد پہ, اس پہ 100 کیس. میرا ڈفرینس ہے اس کا, میں بولتا ہوں کوانٹٹی پہ نہیں جائیں, کوالٹی پہ جائیں. آپ ابھی میں آپ کو ایک بندے کا نام نہ بھی لوں تو میں بولوں یار بتائیں وہ ایم کیو میں کس کو پھانسی ہوئی تھی, تو ایک ہی نام آئے گا. اور میں پوچھوں انکاؤنٹر کتنے ہوئے, کتنے لوگ مارے گئے, آپ کو 2-3 سے زیادہ نام نہیں آئیں گے. فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی کو قانون کے ذریعے سزا دلواتے ہیں نا تو اس کی 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں اس کو. انکاؤنٹر میں ایک بھائی سے مارا گیا تو دوسرے کو بول ہی نہیں رہتا. پھانسی کا لفظ ایک ایسا ہے کہ اس کی 3 پشتوں کو کم از کم یاد رہتا ہے کہ ہمارے دادا پردادا نانا جو بھی تھے اس کو پھانسی ہوئی تھی. ایسی نسلوں تک چلتا ہے ان کے دماغوں میں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ موقع کی نزاکت سے فیصلہ کریں کہ آپ کتنا آپ اس کو لیگلائز کر سکتے ہو. صحیح ہے. جب ایویڈنس ہی ہماری ٹوٹتی چلی جاتی ہے تو پھر ملزمان بری ہوتے ہیں. جب بری ہوتے ہیں پھر سوسائٹی ہم پہ الزام لگاتی ہے, اور صحیح الزام بھی لگاتی ہے, اور ہماری اندر کی کمزوریاں بھی تو کچھ سمجھے. ہم انویسٹیگیشن کو سیریس لیتی ہی نہیں ہے. ایس ایچ او کا تو آپ روز نام سنتے ہیں, جی ایس ایچ او پیسے دے کے لگ گیا, فلاں کر گیا, فلاں کر گیا. یہ انگریز کے زمانے کا ایس ایچ او نہیں رہا. اب اس کے 2 حصے ہیں, ایک انویسٹیگیشن, ایک آپریشن. اب ایس ایچ او کا کردار جو نا وہ طاقتور نہیں رہا, لیکن لوگوں کے ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے. ایک ایس آئی او بھی تو بیٹھا ہے اس تھانے کے اندر. صحیح ہے. ایس ایچ او اگر اچھا کام کر کے لا رہا ہے, یا پولیس اچھا کام کر کے, کوئی بھی کر کے لا رہا ہے, وہ تو نظر آ گیا. لیکن جو ایس آئی او محنت کر رہا ہے اس کیس کے اوپر, اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. وہ کسی کے ساتھ اچھا یا برا کر رہا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا. تو جب تک آپ انویسٹیگیشن کو مضبوط نہیں کریں گے, بہت اچھا نہیں کریں گے, اور اس کو واقعی سپیریئر سمجھیں گے, تو پھر جا کے آپ کے جو ملزموں کو سزا ہوگی تو کوئی خوف پیدا ہوگا. ادروائز تو 6 مہینے سے زیادہ تک ملزم اندر ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. ہاں وہ نکل جاتے ہیں باہر. کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کیس بہت اسٹرانگ کیس نہیں بنایا جاتا, اور ایٹ دی اینڈ وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں نا, ہم نے جب ہم جو صابری والے پکڑے یا سفورہ والے پکڑے یا ایک والے پکڑے, تو ہم نے ان سب کے اوپر نا یہ نہیں کیا کہ 100 کیس چلانے کا. باقی کیسز جس علاقے کے دیے, کچھ ایسی چیزیں کو ٹرانسفر ہوئے, ان سب کیسز میں ان سب ملزمان کو سزائے موت ہو چکی ہے. یہاں سے ہائی کورٹ تک ان کی جو سزائے موت ہے نا وہ قائم رکھی ہے. اب سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں تو وہاں پر بھی سزا ان کی انشاءاللہ قائم ہی رہے گی انشاءاللہ. تو 15 سے لے کے آپ 26 ہو گیا, تقریباً 11 سال تو ہو گئے نا. تو یہ پروسیس تو میرا نہیں تھا کہ میں ان کو 15 سال یا 10 سال ٹرائل میں گزار دوں. جب ان کو سزا ہو گئی تو سزا کا کہنا کہ اینڈ تو ہونا چاہیے نا. ابھی تک ان میں سے کسی سزا میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے کوئی پالیسی ہوگی یا جو بھی ہوگا, اس پہ میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں.